بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع مت کرو، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات تمہارے اوپر کیا ہے، ان انعامات سے فائدہ اٹھاؤ، ان انعامات کو آپس میں مل کر کے استعمال کرو، اور یاد رکھو ایک وقت ایسا تھا تمہارے اندر ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایماندار گھر میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان عطا کیا۔ جب ایمان نہیں رہا تم تو جہنم کے بالکل سرے پر ٹھہرے ہوئے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے اوپر پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کر کے وہاں سے نکال لایا، جہنم کے گڑھے سے، جہنم کے سیرے سے، جہنم کے پاس سے اللہ تعالیٰ تم کو نکال لایا، تمہیں ایمان عطا کیا، اس ایمان کے بدلے اب تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، اگر اس ایمان پر تم قائم رہو، اس کے مطابق چلو گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری نعمتیں تیار کر رکھا ہے، جہاں تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں تمہیں رنج نہیں پہنچے گی، جہاں تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ کہاں تھے، کہاں سے کہاں لے کر کے آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ کہیں آسمان سے لٹکا ہوا تو نہیں آیا ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کی رسی آخر ہے کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کہا ہے؟ وہ رسی ہے کہاں اور کیا ہے وہ رسی؟ تو وہ رسی ہے اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، یہ ہے اللہ کی رسی۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، دین شریعت اللہ کی رسی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ اللہ کی رسی ہے، اسی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ آسمان سے لٹکتے ہوئے آئی کوئی رسی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت ہے، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی ہے اللہ کی رسی۔ اور جب اس پر عمل ہوتا ہے، جب آپس میں مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، یعنی شریعت پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس وقت دنیا ہماری قدموں میں ہوتی ہے، اس وقت ہمارا ہر طرف ڈنکا بجتا ہے، اس وقت ہم ہر طرف غالب اور فاتح نظر آتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رسی ہم چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نبی کے سنتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، قرآن کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں رسوا ہوتے ہیں، دنیا میں ہمیں ہر طرف سے ستایا جاتا ہے، ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو دھمکایا جاتا ہے، ہمارے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، ہماری تشخص کو، ہماری پہچان کو مٹایا جاتا ہے۔ جب ہم منتشر ہوتے ہیں تو قوم، پوری دنیا ہمیں اپنا ٹارگٹ بناتی ہے، جب ہم متحد ہوتے ہیں تو پوری دنیا پر ہماری فتح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام متحد تھے، صحابہ کرام نے اتحاد و اتفاق کے اعلیٰ پیمانے پر عمل کیا، صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اپنا جھنڈا گاڑا، اسلام کا جھنڈا گاڑا، جو تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اتحاد و اتفاق سب سے پہلے انصار مدینے نے نبھایا۔ مدینے کے انصار مہاجرین مکہ سے جب اتحاد و اتفاق کیا تو اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں۔ انہوں نے اپنے جائیداد، اپنے گھر بار، اپنے کھیت کھلیان، اپنے کاروبار سب کچھ آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائی کو عطا کیا۔ ان کو گھر دیا، گھر بار دیا، جائیداد دیا، مال دولت دیا، سب کچھ دیا، ان کے گھروں کو بسایا۔ ان مہاجرین کو جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور اس اتحاد و اتفاق کے بنیاد پر پھر مدینے میں جو انقلاب ہوا وہ انقلاب مثال بن گئی پوری دنیا کے لیے، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا اسلام کے دور میں آنے لگی۔ جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، آج جیسا کہ ہمارے حالت ہے، آج ہم مسلمان کہنے کو رہ گئے، آج نہ تو ہمارے اندر دین ہے، نہ ہمارے اندر اسلام ہے، نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ ہمارے پاس حدیث ہے، نہ ہمارے پاس اپنے نبی کی سنت ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان 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 ہے، لیکن کیا تمہارا ایمان مسلم ہے؟ مسلم ایمان ہے؟ کہاں ہے تمہارا ایمان مسلم؟ اللہ ماشاء اللہ، اکثریت کی تو یہی حال ہے۔ آج ذات، برادری، خاندان، حسب، نسب، یہ ساری چیزیں پھر سے ناگن سانپ کے طریقے سے پھن پھیلا رہی ہے، پھر سے پھن پھیلا رہی ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کر دیا،
اس چیز کو حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل ختم کر دیا اور فرمایا آج سے کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عرب کو عجم پر، کسی عجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، تم سب کے سب ایک ہو۔ آج ہم ایک ہیں؟ ایک نہیں ہیں۔ آج ہم پھر سے بکھر گئے ہیں، پھر سے بٹ گئے ہیں۔ امیر غریبوں کو دبا رہا ہے، غریب اپنے سے غریبوں کو دبا رہا ہے، یہ ذات پات پھر سے بڑھتے جا رہا ہے، حسب نسب پھر سے بڑھتا جا رہا ہے، رنگ و نسل پھر سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ آگ پھر سے سلگنے لگی ہے، جس آگ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، بجھا دیا تھا، جس آگ میں پانی ڈال دیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسب نسب ذات پات خاندان، اس آگ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال دیا تھا، وہ آگ پھر سے سلگنے لگی، اور سلگانے والے کون؟ ہم خود ہیں، ہم خود سلگا رہے ہیں اس آگ میں۔ اتحاد، اتفاق، یہ اتنی مضبوط ہتھیار ہے ہمارے پاس، اس ہتھیار کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اتنی بڑی ہتھیار ہے۔ اور آج قوم کے ہر شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے، اتحاد و اتفاق کے بارے میں ہر شخص کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ جو پارٹیاں ہیں، قوم میں جو پارٹیاں ہیں، یہ بھی اتحاد و اتفاق کا نعرہ دیتی ہے، حالانکہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتی۔ متحد رہو، مل کر کے رہو، ایسے ایسے نعرہ دیتے ہیں۔ آج کل اور بھی ایک نیا نعرہ آ گیا، آپ کو معلوم ہے، بٹو گے تو کٹو گے، وہ بھی متحد ہونے کی بات کر رہا ہے، اگرچہ ایک خاص قوم کو وہ کر رہا ہے، ایک قوم کو اس نے متحد ہونے کی بات کہی ہے، بٹو گے تو کٹو گے، بٹنا نہیں۔ حالانکہ نعرہ اس سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا، پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے تھا، اے قوم تم کو بٹنا نہیں ہے، پورے ہندوستان کو جڑ کر کے رہنا ہے۔ نعرہ اور تھوڑا آگے بڑھ کے دینا چاہیے تھا، اگرچہ اس کے نعرہ دینے کی بات غلط تھی، لیکن اس نے ایک خاص قوم کو متحد رہنے کی حکم دیا۔ ساری پارٹیاں یہ کرتی ہیں، اگرچہ بعد میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آج ساری پارٹیاں متحد ہونے کی بات کرتی ہیں، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی بات کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو متحد رہنے کی دعوت دی، اور جب امت کی یہ حالت ہو گئی، امت پھر سے بڑھ گئی، قوم مسلم کے اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا، قوم مسلم میں پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں بڑھنے لگی۔ تو اس متحد منتشر قوم کو متحد کرنے کے لیے، ان کے شیرازہ جو بکھرے ہوئے تھے اس کو متحد کرنے کے لیے علامہ اقبال نے اس امت کے رہنمائی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کا، نفع نقصان بھی ایک ہے سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، ہمارا نفع نقصان ایک ہے، ہمارا جینا مرنا ایک ہی جیسا ہے، ہمارا رہن سہن ایک ہی جیسا ہے، ہمارے جسم کے اندر بہنے والے خون ایک ہی جیسا ہے، اس کا کلر بھی سیم ہے، ہمارا کھانا پینا ایک ہی جیسا ہے، چلنا پھرنا ایک ہی جیسا ہے۔ آگے بڑھو، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہی ہے، ہم سب کے نبی بھی ایک ہی ہے،
ہم سب کا ایمان ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے، سب ایک ہے، ہم ایک نہیں۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، مسلمان ایک نہیں ہے، سب کچھ ایک ہے لیکن مسلمان بٹے ہوئے، مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس نبی کے امتی ہو؟ کس اللہ کے بندے ہو؟ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبہ کو پہچانو، اپنے نبی کے مقام مرتبہ کو پہچانو، اس نبی کے امتی کے مراتب کو پہچانو۔ جو نبی سب سے اعلیٰ رفع، جس نبی کی امتی سب سے اعلیٰ رفع، جس نبی کی امتی سب سے بعد میں پیدا ہوئی، سب سے بعد میں وجود میں آئی، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہ امتی جنت میں جائے۔ پہچانو اپنے مقام کو، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے۔ سب سے بعد میں تم اس دنیا میں آئے ہو۔ میرے نبی آخری نبی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کی امت بھی آخری امت ہوئی نا، آپ کی امت آخری امت ہے۔ لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے امتی جنت میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، حالانکہ سب سے بعد میں پیدا ہو۔ اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مرتبہ کو پہچانیے، اپنے نبی کو پہچانیے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے نبی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نام نہیں لیتے۔ 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ عزت، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اس کی نام نہیں لیتے ہے۔ والد صاحب کی عزت کرتے ہیں، والد صاحب کو نام لے کر کے پکارتے ہیں نہیں۔ عورتیں شوہر کی عزت کرتی ہے، شوہر کے نام لے کر کے نہیں پکارتے۔ بڑے بھائی کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کے نام نہیں لیتے۔ جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کے نام نہیں لیتے بار بار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ، ایسا کر کے ایسے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو پکارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یا ابراہیم، آدم علیہ السلام کے بارے میں یا آدم۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حبیب اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پکارتے ہیں۔ اس نبی کے تم امتی ہو، اس نبی کے تم امتی ہو۔ اپنے مقام کو آپ پہچانیے، اپنے مراتب کو آپ پہچانیے۔ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی کچھ زیادہ ہیں، دیگر اقوام کے مقابلے میں آپ اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ہم کو ادا کرنا ہے، اپنے نبی کے دین کو ہم مٹنے نہیں دینا ہے۔ میرے نبی آخری رسول ہے، رسالت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اپنے نبی کی رسالت قیامت تک باقی رہیں گی، اپنے نبی کا پیغام قیامت تک باقی رکھنا ہے، اپنے نبی کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اپنے نبی کے پیغام قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا۔ یہ کیسا ہوگا؟ یہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے اٹھ کر کے تو نہیں آئیں گے، روزہ سے اٹھ کر کے تو نہیں آئیں گے نا۔ اب دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ایک امت پیدا کر کے چلے گئے۔ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، آپ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کے دین کو، شریعت کو، اپنے نبی کے پیغام کو باقی رکھیں، خود عمل کرے، دوسروں کو عمل کرائیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں کہا
सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौम को नहीं कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम को नहीं कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के कौम को नहीं कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम को नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम को कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के भलाई के लिए निकाले गए हो, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये तुम्हारा मिशन है, अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना, नेकियां करना और नेकियां करने के हुक्म देना, बुराइयों से रुक जाना और दूसरों को बुराइयों करने से मना करना, ये तुम्हारा मिशन होना चाहिए। तुम्हारे नबी अब नहीं आने वाले, तुम्हारे नबी अब मैदान महशर में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। मैदान महशर में तुमसे तुम्हारे नबी मिलने वाले हैं, लेकिन अपने नबी के शरीयत को, दीन को, उनके मिशन को बाकी रखना तुम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। और ये जभी मुमकिन हो सकता है जब हम मुत्तहिद रहे, मुत्तफिक रहे, मिलजुल करके रहे, तो हम तरक्की कर सकते, हमारा दीन फैल सकता है, हमारा दीन आगे चल सकता है, हमारी शरीयत आगे जा सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के रस्सी की मजबूती से पकड़ लो, खानदान, हसब नसब, इन चीज़ों में मत जाओ, जात पात पे मत जाओ, बड़ाई छोटाई पे मत जाओ, काले गोरे में मत जाओ, कौमो मिल्लत में मत जाओ, मुल्क में मत जाओ, कौमियत में मत जाओ, ये सारी चीज़ें तुम्हें हलाक करने वाली है। अल्लाह ताला ने और कुरान करीम में फरमाया और वाज़ेह किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, दो इंसान से पैदा किया है, एक मर्द आदम अलैहिस्सलाम, एक औरत हव्वा अलैहिस्सलाम, दो इंसानों से पैदा किया है। तुम्हारे अंदर हमने मर्द और औरत बनाया है, तुम्हारे लिए हमने खानदान और कबीले बनाया है, लेकिन याद रखना, अच्छी तरीके से याद रखना, तुम में से बेहतर शख्स अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो। मालदार अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, हसब नसब अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, खानदान कबीला अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, कौम कौमियत अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, अरब अजम अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, मिल्कियत शहरियत कौमियत अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है, लिसानियत जुबान अल्लाह के नजदीक मेयार नहीं है। अल्लाह के नजदीक मेयार क्या है? आमाल सालिहा, अखलाक हसना, ये अल्लाह के नजदीक मेयार है। और यही चीज अल्लाह के रसूल ने हमें बता करके गए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के डरने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने वाला हो। इसलिए हसब नस्ल जात पात खानदान इन सारी चीज़ों को फिर से बुलाना पड़ेगा और अल्लाह की रस्सी को फिर हमको मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसको छोड़ दिया फिर हम मुंतशिर हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाया, अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी, दिगर अक़वाम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। ये हदीस सुनिए, गौर से सुनिए, अपने दिल से बताइए, खुद फैसला कीजिए क्या इस हदीस पर हम फिट आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कौम आएगा, दिगर अक़वाम, एक जमाना आएगा दिगर अक़वाम मुसलमानों पर टूट पड़ेगी, मुसलमानों पर टूट पड़ेगी। सहाबा क्या फरमाया, या रसूलल्लाह उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी क्या? उस वक्त मुसलमान कम हो जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होंगी।
حد سے زیادہ تمہاری تعداد ہوں گی، ہر جگہ تمہاری تعداد ہوگی۔ پھر یا رسول اللہ ہمارے اوپر قوم کیسے ٹوٹ پڑے گی جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر سے روب اللہ تعالیٰ نکال دے گا، غیروں کے روب تمہارے اندر ڈال دے گا، قوم کو دیکھ کر کے تم دشمنوں کو دیکھ کر کے تم ڈر جاؤ گے، تمہارے اندر سے ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی، اپنی ایمانی غیرت کو تم ختم کر لو گے، دیگر اقوام تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے۔ آج ہم میزائلوں سے ڈرتے ہیں، ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، جہنم سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم نے امریکہ کے خلاف بول دیا تو ہمارے اوپر ایٹم بم ڈال دے گا، ہمارے اوپر میزائل پھینک دے گا، اس کا تو ہم کو ڈر ہے، لیکن جہنم کے بارے میں کبھی ڈر نہیں ہے۔ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث آج کل 100% صحیح فٹ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد صرف ہندوستان، 40 کروڑ پاکستان میں، 20 کروڑ بنگلہ دیش میں، 15 کروڑ افغانستان میں، خالی صرف اور صرف ایشیا میں دیکھا جائے 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ایشیا، عرب کو چھوڑ دیجئے، یورپ کو چھوڑ دیجئے، افریقہ کو چھوڑ دیجئے، صرف ایشیا میں 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن آج مسلمان کسی کام کے نہیں ہیں۔ جو چاہ رہا ہے، جیسے چاہ رہا ہے، مسلمانوں کو یوز کر رہا ہے، اور اس کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہو گئے۔ جب تم ان چیزوں سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے تم کو دور کر دیا۔ لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، لوٹ آؤ ایمان کی طرف، لوٹ آؤ اپنے نبی کی طرف، اپنے نبی کی سنتوں کی طرف، نہیں تو کل قیامت کے دن بہت برا ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن اور خطرناک ہونے والا ہے حالات۔ اگر ہم نے یہاں انتشار کے آگ کو اور بھڑکایا، افتراق کے آگ کو اور بھڑکایا، ہم نے اتفاق پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ دنیا پہ کسی طریقے سے کٹ جائیں، لیکن وہاں بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ اگر وہاں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے نبی کے نظروں سے، اپنے نبی کے محبت پانا چاہتے ہو، اللہ کی غضب سے اگر بچنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن یہاں دنیا میں اپنے آپ کو سدھار پیدا کر لو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں رہے گا، غصے کے عالم میں رہے گا، اور تمہارا صرف یہ خام خیالی کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ خام خیالی بھی غلط ہے۔ غصے کے عالم میں ایک عام انسان کیا کرتا ہے، آپ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رتی رتی کا حساب لینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر ہوگا، ذرہ برابر شر ہوگا، سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ خام خیالی اپنے دل سے نکال دینا، اپنے نبی کی سنتوں کو باقی رکھیے، اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے، اپنے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پرواہ کیجیے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث بیان کیا تھا، ایک صاحب نے کہا آپ ایسے کیسے بیان کرتے کہ جو شخص یہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جو نماز پڑھا وہ مومن، جو نماز نہیں پڑھا وہ کافر۔ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز اگر ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ آج ایک بات اور آپ کو بیان کرتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان ایک ایسے اللہ والا ہے جس کے ہر ایک
تلقین کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، تائید کرتا ہے، جن کی عزت ہر ایک کرتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا؟ سب کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی عزت سب کوئی کرتا ہے، ان کی بات کو آخری بات ہر ایک مانتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے بنیت الطالبین، بنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز، زیادہ نہیں، زندگی بھر نماز پڑھا، اس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پوری نماز پڑھا، ایمانداری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پوری نماز پڑھا، صرف ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے، ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، مسلمان اسے اپنے قبرستان میں دفن نہ کرے، کہیں لیا کر کے پھینک دے یا کہیں پہ لیا کر کے ڈال دے۔ اتنا سخت الفاظ نماز کے بارے میں ہے، تو اس نماز کی پرواہ کیجیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ نماز سے ہی ہم متحد ہو سکتے ہیں، مساجد سے ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں متحد اور متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔